ابھی اہم ترین خبر آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ تو اہم ترین خبر اس وقت کی سب سے بڑی خبر کہ حزب اللہ کی جانب سے یہ تصدیق کی گئی ہے کہ حسن نصر اللہ کی شہادت ہو گئی ہے، اور جرت کا اور ریزسٹنس کا استعارہ تھے سید حسن نصر اللہ۔ اس وقت کیا ماحول ہے لبنان میں ان کی شہادت کے بعد، اور کیا ابھی بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں؟ مسلسل حملے کر رہا ہے، بے گناہوں کو شہید کر رہا ہے، اور آج کی شہادت پوری امت مسلمہ کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ حسن نصر اللہ شہید کر میں تو بالکل نہیں گا رہی پاکستان میں، اچھا مجھے تو آپ دہشت گرد لگ رہے ہیں۔ 100% پاکستان ایک نمک حرام ملک ہے۔ حزب اللہ کے سربراہ حسن نصر اللہ اب اس دنیا میں نہیں رہے، ان کی شہادت کی تصدیق کر دی گئی ہے۔ اسرائیلی میڈیا کی جانب سے یہ خبر دی گئی تھی، لیکن حزب اللہ کا موقف آنا باقی تھا، اور اب یہ خبر آ رہی ہے کہ حزب اللہ نے حسن نصر اللہ کی شہادت کی تصدیق کر دی ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھو، سب سے زیادہ جو مطلب فنڈنگ کرتا ہے ٹیررسٹ ملک ہے وہ امریکہ ہے۔ اچھا، تو امریکہ پیسوں کے ذریعے پاکستان سے یہ دہشت گردی کرواتا تھا۔ 40 سال پاکستان نے پیسے لیے اور اس پیسوں سے انہوں نے پشتون کو مارا۔ صورتحال کا جائزہ لیں تو یہاں پر آپ کو مختلف مذاہب و مسالک اور مختلف سیاسی نظریات دیکھنے کو ملیں گے۔ یہاں پر عیسائیوں کی ایک اچھی بڑی تعداد ہے، شیعہ، سنی، دروز، اس کے علاوہ دیگر اقلیتیں بھی یہاں بستی ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سید حسن نصر اللہ کی شہادت ایک بہت بڑا سانحہ ہے، لیکن یہ حق اور باطل کی جنگ ہے، اسلام اور کفر کی جنگ ہے، صہیونیت اور دین کی جنگ ہے۔ اور اس کے مطلب پھر کہتے بھی ہے کہ یہ افغانستان نمک حرام ہے یا پشتون دہشت گرد ہے۔ گوبر پیشاب پینے والے وہ لوگ ہیں، ان کا مذہب ہے، میرا مذہب نہیں ہے، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں، کوئی تعلق واسطہ نہیں ہے۔ مطلب کون سا ہے جو نظر آ رہا ہے، میں وہی بول رہا ہوں۔ جے ہند دوستو، وندے ماترم، آپ سبھی کا سواگت ہے دا انڈین کافر چینل کے ایک نئے ویڈیو میں۔ دوستو، آپ لوگوں نے انٹرو میں تو دیکھ ہی لیا ہوگا، پاکستانیوں کی نصر اللہ کی موت کے بعد ایک دم پھٹی پڑی ہے، وہ چاہ کر بھی کچھ کر نہیں پا رہے ہیں، نہیں تو کب بم لگا کر اسرائیل میں جا کر خود کو پھاڑ لیں۔ وہیں دوسری طرف اسرائیل اپنے ٹھکائی کے کارکرم میں آگے بڑھ رہا ہے۔ نصر اللہ کی موت کے بعد اس نے IRC کے ایک کمانڈر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا ہے۔ اسرائیل کسی بھی طرح رکنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ پاکستانی سویکار بھی کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک دوگلا ملک ہے، وہاں کے لوگ دوگلے ہیں، وہاں کی سرکاریں دوگلی ہیں، وہاں کے آرمی پرسنلز دوگلے ہیں۔ دوستو، یہ ویڈیو بہت انٹرسٹنگ ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے گا، چینل کو سبسکرائب کریے گا، ویڈیو کو شیئر کرنا نہ بھولیں۔ دھنیہ واد۔ تو جب ہم رد عمل کی بات کریں تو یہاں پہ آپ کو ملا جلا رد عمل دیکھنے کو ملے گا۔ جب حزب اللہ کی طرف سے باضابطہ اعلان کیا گیا کہ حسن نصر اللہ مارے جا چکے ہیں اسرائیلی حملے میں، تو یہاں پر سڑکوں پر وہ لوگ تھے جو سال و قطار رو رہے تھے، غم سے نڈھال تھے۔ مساجد میں قرآن کی تلاوت شروع ہو گئی اور ہوائی فائرنگ بھی ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ اسی ملک میں آپ کو وہ لوگ بھی ملیں گے جنہوں نے مٹھائیاں تقسیم کیں اور خوشی منائی۔ تو جو ہوائی فائرنگ ہے وہ بعض لوگوں نے غم میں کی اور غصہ دکھانے کے لیے کی، اور بعض لوگوں نے جو مٹھائیاں تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے خوشی میں بھی کی۔ تو حسن عبداللہ صاحب، کیا اس وقت بھی لبنان میں اسرائیلی بمباری جاری ہے؟ کیونکہ بہت بڑا ٹارگٹ اچیو کر لیا انہوں نے، کیا اس کے بعد بھی اسرائیلی بمباری جاری ہے؟ کون کون سے علاقوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے؟ آپ جو کہ اس وقت بیروت میں ہیں، آپ بہتر بتا سکتے ہیں۔ جمعے کی شام تقریباً 6:20 پر مقامی وقت کے مطابق اسرائیل نے سب سے پہلے حزب اللہ کے ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا اور بہت ہی شدید قسم کی وہاں بمباری دیکھنے میں آئی۔ اس کے بعد وقفے سے 2 ایویکویشن آرڈر اسرائیل نے جاری کیے، جس میں بعض عمارتوں میں رہنے والوں کو یہ حکم دیا کہ وہ فوراً ان عمارتوں کو خالی کر دیں، کیونکہ اسرائیل ان عمارتوں کو نشانہ بنائے گا۔ اور تقریباً 15 منٹ بعد اس ایویکویشن آرڈر کے نشانہ اسرائیل نے ان عمارتوں کو بنایا، اور اس کے بعد یہ سلسلہ رات بھر جاری رہا۔ 40 سے زیادہ مرتبہ بمباری کی گئی ان علاقوں میں۔ ٹھیک ہے، اس وقت ظاہر ہے حزب اللہ کی توجہ جو یہ واقعہ ان کے لیے ہوا ہے، ان کے نقطہ نظر سے جو سانحہ رونما ہوا ہے، تو ظاہر ان کی اس وقت توجہ مرکوز ہوگی اس معاملے پہ کہ نئی قیادت جو ہے وہ آئے۔
اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم معاملہ یہاں پر یہ بھی ہے کہ ایران ظاہر ہے جو حزب اللہ کو بہت زیادہ مدد فراہم کرتا ہے. ہفتے کی صبح ایران سے ایک کارگو جہاز لبنان آ رہا تھا. اچھا. تو اسرائیل نے جو ہے وہ دھمکی دی کہ اگر اس جہاز کو واپس نہ موڑا گیا تو وہ اس جہاز کو نشانہ بنائے گا, اور اس کے بعد وہ جہاز پلٹ کر واپس ایران چلا گیا. اسرائیل کی طرف سے پہلے یہ ایک اعلان کیا گیا تھا, تنبیہ کی گئی تھی کہ صرف جو کمرشل ایئر لائنز ہیں وہ یہاں پر آ سکیں گی, اور کسی قسم کا اگر عسکری سامان یہاں پر لبنان میں منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تو اسرائیل کی طرف سے سخت رد عمل دیکھنے میں آئے گا. ہزاروں بے گناہ لوگ قتل کرنے کے بعد, اور قتل بھی ایسے ہیں کہ ابھی 2 دن پہلے انہوں نے ایک کنٹینر بھیجا ہے جس میں جو مسخ شدہ لاشوں سے بھرا ہوا تھا وہ انہوں نے غزہ بھجوایا ہے. ہزاروں لوگ قتل کرنے کے بعد, لاکھ کے قریب لوگ معذور, بے گناہ لوگ معذور بنانے کے بعد, اور جو قتل اور معذور ہونے والے ہیں میڈم شیخ ان میں خواتین اور بچوں کی اکثریت ہے, اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کرنے کے بعد, اور غزہ کی تقریباً 20% زمین مزید چھین لینے کے بعد, اور قاسم سلیمانی سے لے کر اسماعیل ہانیہ تک سارا کچھ کرنے کے بعد اب اسرائیل لبنان پہنچا ہے. اس جنگ میں نظریاتی طور پر وہی لوگ سامنے آئیں گے جو نظریات کے ترجمان ہوں گے, قرآن کے ترجمان ہوں گے, رسول پاک کے فرامین کے ترجمان ہوں گے. تو اس لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھیے گا کہ انبیاء کا ساتھ کبھی بھی معاشرے کے اس طبقے نے نہیں دیا جس کے اندر نظریات نہ ہوں. آج بھی ایسا ہی ہے. 58 مسلمان ممالک ہیں, ان میں آپ کو معلوم ہے کہ کون ان نظریات کے تحفظ کے لیے کھڑا ہے اور کون صرف اپنے مادی مفادات اور چند روزہ زندگی کے مفادات کی حفاظت کے لیے کھڑا ہے. ایسے میں اگر حزب اللہ کو آپ دیکھیں یا حماس کو آپ دیکھیں, یہ وہ گروپس ہیں, یا پھر حوثیوں کو دیکھیں جو اپنی شہادت کی قیمت پر میدان میں کھڑے ہیں. یعنی انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم زندہ رہیں گے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں, یہ اپنی جان ہتھیلی پر لے کر کھڑے ہیں, اور ان کو معلوم ہے کہ ان کا مقابلہ عالمی استعمار سے, عالمی طاغوت سے, عالمی استکبار سے ہے. اس لیے ان کو یہ توقع بھی نہیں ہے کہ عالمی طاقتیں اور حکومتیں ان کا کوئی ساتھ دیں, بلکہ اگر وہ خاموش اور غیر جانبدار رہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑے معجزے سے کم نہیں ہے. اس کیا مسلمان سفیروں کی اوقات اور حیثیت ہے اس وقت پوری دنیا میں, اور کیا وہ کر سکتے ہیں؟ بیچارے کچھ بھی نہیں کر سکتے. اور اب میڈم شیخ سوال آپ کا یہ ہے کہ غزہ کے بعد اسرائیل کے لبنان پر حملے, دنیا اسرائیل کو روکنے میں ناکام کیوں ہے؟ پہلی وجہ امریکہ اسرائیل کے ساتھ ہے, اور امریکی, آپ کو پتہ ہوگا کہ 7 اکتوبر کے بعد امریکی صدر بھی آئے تھے اسرائیل, امریکی وزیر خارجہ کئی بار آئے, امریکی وزیر دفاع کئی بار آئے, اربوں ڈالر دیے انہوں نے, اور بے تاشا اسلحہ دیا, اور جب موقع آیا اقوام متحدہ میں ویٹو کیا. برطانیہ اور 90% یورپ ساتھ ہے اسرائیل کے. پر آپ کو یاد ہوگا رشی سونک جو وہ اس جہاز میں آئے جس میں اسرائیل پہنچے تھے, جس جہاز میں اسلحہ تھا,